الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو جمعہ کی اہم مجلس میں بیٹھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی. دعا فرمائے ایسی مجلسوں میں بار بار بیٹھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. بزرگان محترم، پچھلی جمعہ میں نے سیرت النبی کے عنوان کو شروع کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ 2-4 جمعہ اسی عنوان پر بات ہوگی. اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے کیا واقعات رونما ہوئے، اس کے ضمن میں، اس کے وساطت میں کیا کیا باتیں ہمارے سامنے آئیں. اس جمعہ میں آپ سنیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیسے ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر کون کون سے واقعات پیش آئے. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جو بھی ممبر پر بات ہوتی ہے اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے، وہ بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک آدمی کے لیے نہیں ہوتا بلکہ پورے علاقے کے لیے ہوتا ہے. اس لیے آپ اس ارادے سے سنیں کہ جو بھی آپ سنیں گے پہلی نیت تو یہ ہے اس کو یاد رکھیں گے. آپ ایسے ہی کوئی کہانی، ایسے ہی کوئی واقعہ سننے کے لیے نہیں آئے ہیں، کسی دنیا سے تعلق رکھنے والا واقعہ نہیں ہے، کسی کی شخصیت کا واقعہ نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا واقعہ ہے. میں بارہا کہتا ہوں، جب بھی اس کا تذکرہ ہو ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں، کیونکہ ہم اللہ کے رسول کے ولادت باسعادت کے واقعے کو سننے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عنایت فرمایا ہے. محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین میں والد کا نام ہے حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام ہے بی بی آمینہ. اداکاروں کے نام کو یاد رکھتے ہیں، کھلاڑیوں کے نام کو یاد رکھتے ہیں، پیسے والوں کے نام کو یاد رکھتے ہیں، شہرت والوں کے نام کو، ان کے خاندان کو تک یاد رکھتے ہیں. یہ تو سرکاروں کے سرکار ہیں، ان کے والدین کے نام کو یاد رکھنا ہمارے لیے لازمی حصہ ہے. آپ کے والد ماجد کا نام ہے حضرت عبداللہ، آپ کے والدہ کا نام ہے بی بی آمینہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کے والد کا رشتہ ہوا بی بی آمینہ سے. اور آپ کو ایک بات یاد دلا دوں، حضور کے نانی کا جو گاؤں ہے وہ مدینہ ہے، دادا اور دادی کا جو گاؤں ہے وہ مکہ ہے. حضور کی والدہ مدینے والی ہیں، حضور کے والد مکے والے ہیں، یعنی مکے والوں کا رشتہ مدینے والوں سے ہوا ہے اور آج بھی وہ قائم ہے، قیامت تک وہ رشتہ قائم رہے گا. اسی رشتے کی بنیاد پر ہم مکہ جائیں تو بغیر مدینہ جائے واپس نہیں آ سکتے. جو بھی مکے میں زیارت کی غرض سے جاتا ہے وہ مدینہ جاتا ہے. اور آپ کو ایک بات یاد دلا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ اپنے دادا کے گاؤں میں گزارا، لیکن قیامت تک آنے کا حصہ اپنے نانا کے گاؤں میں گزاریں گے. آپ کی حیات میں بھی گزارے، آپ اپنی وفات کے بعد بھی گزار رہے ہیں، اور ہمیشہ قیامت تک آپ اپنے مزار اقدس میں آرام فرما رہے ہیں. لوگ ان کی زیارت کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں، دنیا بھر سے لوگ ان کے لیے صلاۃ و سلام کر رہے ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر لوگ سلام عرض کر رہے ہیں. محترم حضرات، ایسا موقع ہم لوگوں کو نصیب ہونا چاہیے، وہاں پر جا کر وہاں کی مٹی کو اپنے پیروں سے مشرف کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. کریں گے نبی انشاءاللہ. آپ کے والد حضرت عبداللہ، آپ کے والدہ حضرت بی بی آمینہ، آپ کی شادی ہوئی، آپ کے والدین کا نکاح ہوا. ہر گھر یہ چاہتا تھا کہ حضرت عبداللہ کو اپنے گھر کا داماد بنا دیں.
یہاں تک کہ ایک فاطمہ نام کی لڑکی نے حضور کو نکاح کا پیغام دیا تھا، تو حضور کے والد نے کہا تھا کہ ہمارے والد جہاں نکاح کریں گے وہاں نکاح ہوں گے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو پیش کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے خاندان کا نام بہت اونچا ہے، ہم ایسا قدم کبھی نہیں اٹھائے، نہ ہی آگے اٹھا سکتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو ایک اہم ذمہ داری دینا چاہتا ہے تو پاک خاندانوں سے ان کو چنتا ہے، پاکیزہ خاندانوں سے چن کر اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کی، اپنے مدارس کی، اپنے خانخواہوں کی، اپنے نظامیات کی ذمہ داری کو سونپتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھ لینا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ذمہ داری ہو۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا ان کے والدہ کے ساتھ رشتہ ہو گیا۔ چند ہی مہینے گزرے تھے، حضرت آمینہ پیٹ سے امید سے ہو گئی۔ اس کے بعد چند لوگوں نے تجارتی قافلہ لے کر، حضرت عبداللہ اگر ساتھ ہوں گے تو بہترین عقل والے، بہترین تجارت کرنے والے ہیں، ان کو ساتھ میں لے کر جائیں گے، انشاءاللہ تجارت میں فائدہ ہوگا۔ تو بی بی آمینہ تھوڑی سی اداس ہو گئیں، کیونکہ ابھی شادی ہو کر چند دن ہوئے تھے، اب شوہر چھوڑ کر جا رہے ہیں، جبکہ پیٹ میں بچہ بھی ہے، امید سے ہے، تو کیا ہوگا۔ تو جاتے ہوئے ایک امید دے کر گئے تھے، یہ تجارتی قافلہ یہاں سے جا رہا ہے، آمینہ تم دروازے پر کھڑے ہو کر جیسے الوداع کہہ رہی ہو، جب یہ تجارتی قافلہ واپس آئے گا تو اسی دروازے پر کھڑے ہو کر تم استقبال بھی کرنا۔ تو جب تجارت کے لیے چلے گئے، اللہ کی بھی بڑی مرضی تھی، اللہ کی بھی حکمت تھی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بچے کو یتیم بناتے ہیں تو اس کے پیچھے بہت اہم راز رکھتے ہیں۔ جب وہ تجارت کے لیے گئے تو حضرت عبداللہ کو بخار آ گئی، اتنی تیز بخار آ گئی کہ وہ سفر کر کے مکہ مکرمہ واپس نہیں آ سکتے تھے۔ تو سسرال بھی مدینہ ہی تھا، مدینے والوں نے دیکھا کہ عبداللہ کو بخار آ گیا، اب گھر میں رکھ لیں گے، قافلے والوں کو واپس بھیج دیا، جاؤ تم اپنی تجارت کا سامان لے کر۔ جب عبداللہ کی بخار کم ہو جائے گی، صحت حاصل ہو جائے گی، جب ان کو واپس مکے کو بھیج دیں گے۔ جب قافلہ تجارت کا مکے کو آیا تو دروازے پر حضرت آمینہ اسی وعدے پر کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی کہ سب کے شوہر تو آ گئے، میرے شوہر نہیں آئے۔ لوگوں سے پوچھا کیا ہوا، تو لوگوں نے کہا کہ عبداللہ کو بخار آ گیا، اور بھی تھوڑی سی اداس ہو گئی۔ مکے کے چند رشتہ دار مدینے کو گئے، حضرت عبداللہ کو واپس لے کر مکہ لے کر آنے کے لیے، مدینہ پہنچنے ہی والے تھے، جب پہنچے دیکھا تو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، وہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، حضور پیٹ میں موجود ہیں، شادی ہو کر چند مہینے گزری ہے، دوست و احباب مدینے کو گئے ہیں، پوچھا کیا ہوا تو عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ اب حضور جو اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں وہ یتیمی کی حالت میں تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ میرا اور آپ کی پیدائش تو ایسے نہیں ہوئی کہ ہمارے باپ کا سایہ نہیں تھا، کسی کو ایسا ہوتا ہے، لیکن سب کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ کا پیار ان کو مل ہی جاتا ہے۔ حضور کو یہ بھی نصیب نہیں ہوا کہ پیدا ہوتے ہی ان کے والد نے ان کو اٹھا کر کھلایا ہو، شہد چٹایا ہو، کھلونے دیا ہو، مٹھائی کھلائی ہو، یا گلیوں میں، سڑکوں میں، راستوں میں کہ یہ بول کر پھرے ہوں، گھومے ہوں کہ میرا بچہ ہے، یہ بھی نصیب نہیں ہوا میرے دوستوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بطن مبارک میں موجود ہیں، حضور کے دادا حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اب سنو کیا ہوگا منظر، اب سنو حضور کا کیا مقام ہے۔ اب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، جیسے ہی خانہ کعبہ کا طواف کرے اچانک دیکھا کعبہ جھک رہا ہے۔ اب ادھر دیکھا، پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوشش کی تو مقام ابراہیم جھک رہا ہے، سامنے گئے تو کعبہ جھک رہا ہے، پیچھے آئے تو مقام ابراہیم جھک رہا ہے۔ اب تھوڑا سا خوف میں مبتلا ہو گئے، اب گھر کو دوڑے بھاگ کر آئے، دروازے کو کھٹکھٹایا تو حضرت آمینہ نے دروازے کو کھولا۔ اب جب دروازے کو کھولا تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے، دروازے کو کھولا تو ایسی خوشبو کہ زندگی میں انہوں نے ملکوں کا سفر کیا، کبھی ایسی خوشبو نہیں سونی۔ پوچھا آمینہ کیا بات ہے؟ میں کعبے کا طواف کرتا ہوں، کعبہ جھکتا ہے، پیچھے مڑتا ہوں تو مقام ابراہیم جھکتا ہے، میں ڈر کے مارے بھاگ کر آتا ہوں، دروازہ کھولتا ہوں تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے، کیا ماجرا ہے؟ سسر صاحب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، جو بچہ پیدا ہونے والا تھا وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، جو بچہ اس دنیا میں آنے والا تھا وہ بچہ دنیا میں آ چکا ہے، اسی کی برکت سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔
واقعتاً انہوں نے فرمایا کہ یہ ضرور یہ میرے پوتے کا مقام و مرتبہ ہے۔ کعبے کو جھکنے کی وجہ، مقام ابراہیم کے جھکنے کی وجہ، گھر سے خوشبوئیں آنے کی وجہ یہ ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں ان کا مقام و مرتبہ کعبے سے بھی اونچا ہے، ان کا مقام و مرتبہ مقام ابراہیم سے بھی اونچا ہے، ان کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا ہے ان کو جنت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، خود جنت کی خوشبو ان کے پاس آ رہی ہے۔ اسی لیے حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھوں نے ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، فرمایا کہ آج تک کسی عورت نے اپنے بچے کو اتنا خوبصورت نہیں جنا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، ایسا بچہ میں نے نہیں دیکھا کہ اس کا ہر عیب پاک ہے۔ کأنک خلقت کما تشاء، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی منشا اور مرضی اور چاہت کے مطابق حضور کو پیدا فرما دیا۔ میرے دوستوں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پاخانہ کر لیتا ہے، اس کے پیٹ پر گندگی لگی ہوتی ہے۔ میرے نبی کی شان ہے، نہ میرے نبی پاخانہ کر رہے ہیں نہ پیٹ پر گندگی لگی ہے۔ آپ جانتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے بچے کی انتڑی سے ماں کی انتڑی، بچے کی آنت سے ماں کی آنت جڑی ہوتی ہے۔ باہر پیدا ہونے کے بعد ڈاکٹر وغیرہ اس کو کٹ کرتے ہیں، اسے کاٹ کر ماں کی آنت سے بچے کی آنت کو جدا کرتے ہیں۔ میرے نبی کی شان ہے، میرے نبی کی آنت کٹی کٹائی حضور واپس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں اپنے گود میں سلا لیتی ہے، لیکن حضور نے کروٹ بدلی ہے۔ کروٹ بدل کر حضور نے شکر کا سجدہ بجا لایا ہے، اور پوری امت کو، اس مسجد میں بیٹھنے والوں کو، پوری مسجدوں میں خطبہ سننے والوں کو پیغام دیا، دیکھو نماز لے کے آیا ہوں، کبھی اس کا دامن مت چھوڑنا۔ پوری دنیا کو پیغام دیا میرے دوستوں، نماز لے کے آیا ہوں، نماز نہ چھوڑنا۔ جب اس دنیا سے گئے تب بھی یہ فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کا دامن تم مت چھوڑنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حضور جب ولادت باسعادت ہوئی، آنچ سے پاک، پاخانے سے پاک، خوشبو سے معطر، اور جس دن حضور جس رات پیدا ہوئے ہیں اس رات حضرت آمینہ کے گھر میں چراغ کو جلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا، تیل موجود نہیں تھا میرے دوستوں۔ تو حضور کے چہرے انور کی روشنی سے گھر کا اجالا اندھیرا اجالے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ۔ جب دادا عبد المطلب گھر پہنچے، خوشبو سونگی، 2-3 قدم آگے بڑھائے، حضرت جبرائیل نے روک لیا، نہیں، اس وقت تک اس بچے کو نہ اٹھانا جب تک کہ آسمان سے پورے فرشتے اتر کر اس بچے کے قدم کو نہ چوم لے۔ یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ وہ بچہ ہے جس کا مقام و مرتبہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے، فرشتوں سے بھی اونچا ہے۔ میرے دوستوں، اس مقام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آگے بڑھے، گود میں اٹھا لیا اور کہا کہ اس بچے کا میں نام رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت آمینہ فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، نام بھی 7 نام اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیج دیے۔ عرش میں محمود، آسمان میں محمود، زبور میں مؤید، یعنی یہ وہ شخص ہے جس کی سب سے زیادہ اللہ نے مدد کی، اور تورات میں ہادی، یہ وہ شخص ہے جو سب کے لیے ہدایت کا راستہ بتانے والا، اور انجیل میں احمد، یہ وہ شخص ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اور قرآن میں 3 نام طٰہٰ، یاسین اور اس کے علاوہ محمد۔ قرآن میں 3 نام، زبور میں 1 نام، تورات میں 1 نام، انجیل میں 1 نام، اور آسمان میں 1 نام، اور قرآن میں میرے پیارے پیغمبر کے 3 نام۔ اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی، انک لمن المرسلین، آپ ہیں جو رسول ہیں جو بھیجے گئے۔ قرآن کے اندر فرمایا طٰہٰ، یعنی حضور کو اللہ بلا رہا ہے، پکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے طٰہٰ، اے میرے طٰہٰ، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، تیرے سینے پر قرآن مشقت بنا کر نازل نہیں کیا گیا، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ وہ نصیحت ہے ڈرنے والے کے لیے، یہ سب سے بڑی نصیحت کا سبق ہے۔ اور محمد الرسول اللہ نے فرمایا سورہ حجرات سے پہلے کہ سورہ محمد کے اندر، سورہ محمد سورہ ہی نازل کر دیا ہے، محمد کا سورہ ہے، اور فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے دوستوں؟ حضرت آمینہ نے فرمایا اے سسر جان، اے خسر جان، اے پدر جان، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، نام بھی اللہ نے طے کر کے آسمانوں میں بھیج دی ہے، آسمانوں سے نام طے کر کے بھیج دیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے نام رکھ دیا، نام رکھا محمد۔ یہ وہ شخص ہیں جس کے نام میں نقطہ نہیں، یہ وہ شخص ہیں جن کی بار بار تعریف کی جائے گی، یہ وہ شخص ہیں جن کو جب تک دنیا میں انسان پیدا ہوتے رہیں گے ان کی تعریف ہوتی رہے گی۔ اس لیے میرے دوستوں، جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے کم سے کم ایک مرتبہ درود پڑھ لیں۔ اور نام رکھا کیسا؟ آپ کو پیغام دیا اچھے بچوں کے نام رکھو۔ ٹی ویوں میں، ٹیلی ویژنوں میں دیکھ کر خواہش اپنی مت لاؤ کہ یہ نام رکھنا، وہ نام رکھنا۔ معنی جان کر، معنی کو پہچان کر اپنے بچوں کے نام رکھو۔ قرآن میں دیکھو، حدیث میں دیکھو، صحابہ کے نام دیکھو، اولیاء کے نام دیکھو، ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو۔ اداکاروں کے نام مت رکھو، چاہے جو بھی ہو، اگر معنی اچھا ہے تو آپ رکھو۔ اداکاروں کی بنیاد پر، ہیروؤں کی بنیاد پر، کرکٹروں کی بنیاد پر اپنے بچوں کے نام مت رکھو۔ جیسا آپ نام رکھیں گے ویسے ہی بچوں کی زندگی میں اثر رہے گا۔ آپ اچھے نام رکھو، بہترین نام رکھو، خوش مزاج نام رکھو۔ نام سے انسان کی پہچان ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے اس کے نام سے پہچان ہے۔ جب تک لوگ اسے بلائیں گے اچھا نام بلائیں گے۔ عبد الخالق رکھو، عبد الرزاق رکھو، عبد الحمید رکھو، عبد الحمید رکھو، سلطان رکھو، حضرت ٹیپو سلطان رکھو۔ نام سے پہچانے جائیں گے، کام سے نہیں میرے دوستوں۔ اسی لیے کہتے ہیں نام اچھا رکھو، 7ویں دن یا 14ویں دن یا 21ویں دن یا جب اس سے پہلے سہولت و عقیقہ کرو۔ پالٹی بازیاں مت اڑاؤ، پٹاخے مت اڑاؤ بچے پیدا ہونے پر۔ خوشی میں عقیقہ کرو، رشتہ داروں کو، غریبوں کو، خاندان والوں کو آپ پکا کے کھلاؤ۔ آپ پکا کے کھلانے کی طاقت نہیں رکھتے، گوشت بانٹ دو۔ اگر مرد بچہ ہے تو 2 بکرے کاٹو، اگر بیکو بچی ہے تو ایک کم سے کم بکرا کاٹو۔ اگر مرد بچہ ہے دینے کی طاقت نہیں ہے تب بھی ایک کم سے کم بکرا کاٹو۔ ایک قربانی تو کرو کم سے کم، عقیقے والی قربانی کرو۔ مسائل بھی علماء نے لکھے، عقیقے کے لیے وہی شرائط ہیں جو قربانی کے جانور کے ذبح کرنے کے لیے شرائط ہیں۔ تمام چیزوں کو جاننے کی، پہچاننے کی کوشش کرو، اور ایک چیز کو سینے سے، دماغ سے نکال دو۔ عقیقہ جس بچے کا کیا جاتا ہے ان بچے کے ماں باپ سرا پے نہیں کھا سکتے، اس کا گوشت نہیں کھا سکتے، یہ بھی دل سے نکال دو۔ کھانے کے لیے ہی تو ذبح کیا گیا ہے، کھانے اور کھلانے کے لیے ہی تو ذبح کیا گیا ہے۔ یہ چیزیں دل سے نکالو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی بچہ پیدا ہو اچھا نام رکھو، پریشان مت ہو جانا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اس سے پہلے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضرت ایک مرد بچے کے 10 نامہ، ایک بھائی کو بچے کے 10 نامہ، نام کی پریشانی شروع ہو گئی۔ بھائی پہلے تو ہونے دو، پہلے تو ہونے دو، صحیح سلامتی کی دعا کرو۔ ماں بچہ صحیح سلامتی سے موجود ہو، ان کی صحت کے لیے دعا کرو، ان کی عافیت کے لیے دعا کرو، ان کی خیر کے لیے دعا کرو۔ نام تلاش کر رہے ہو، دعا کرو، صدقہ نکالو، دعائیں لو، دعائیں دو۔ جو بھی رشتہ دار آ رہے ہیں ان کے مہمان نوازی کرو، ان کو بٹھاؤ، ان کو جو بھی پوچھنا ہے پوچھو، ان کو پانی پلاؤ۔ نام کی فکر چھوڑو۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کا نام رکھو، جب بچی پیدا ہوتی ہے تو بچی کا نام رکھو۔ چھوڑو یہ سب حرکتیں۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہوتے ہی امت کو سکھا دیا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ خیر، میں جو بات کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو طائف کے علاقے سے کچھ عورتیں ایک جماعت کی شکل میں آتیں۔ یہ دودھ پلانے والی عورتیں ہوتی تھیں، بچوں کو پالنے والی عورتیں ہوتی تھیں، آتی تھی، بچوں کو لے کر جاتی تھی، ان کی پرورش سب کرتی تھی، ان کو دھلاتی کرتی سب کرتی تھی، ان کے اس کام سے وہ اجرت بھی لیتی تھی۔ کچھ 10 عورتیں آئیں مکے کو، بڑے بڑے مالداروں کے گھر گئی، بچے مل گئے، پیسے بھی مل گئے، وہ لے کر بچوں کو چلے گئی۔ جب جا رہی تھی تو حضرت حلیمہ سعدیہ بھی ان کے ساتھ آئی تھی۔ ان کا گود خالی تھا، ان کے پاس کوئی بچہ نہیں تھا، کوئی مالدار کا بچہ نہیں مل سکا شاید۔ اس وجہ سے جب آ رہی تھی تو ایک غریب گھرانے میں
ایک کچی دیواروں کے مکان میں ایک بچہ موجود تھا جس کا باپ گزر چکا تھا۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی بارے میں بات ہو رہی ہے۔ جب دیکھا حضرت حلیمہ سعدیہ نے تو بچے کو جب اٹھایا تو بچہ مسکرایا۔ چلو پیسے نہ ملے، اس بچے کی مسکراہٹ تو مل گئی۔ میں کہتا ہوں ساری کائنات کی دولت مل گئی، حلیمہ کے گود میں ساری کائنات کی دولت مل گئی، پیسہ نہ ملے پوری کائنات کی دولت مل گئی۔ جب حلیمہ سعدیہ کی جو سہیلیاں تھیں، جو سہیلیاں، انہوں نے کہا کہ حلیمہ تمہارا اونٹ بھی کمزور ہے، تمہارے جانور بھی کمزور ہیں، وہ بوجھ کو نہیں اٹھا سکتی، تمہارے ساتھ ہم جائیں گے تو گاؤں پہنچنے میں دیر ہو جائے گی، ہم چلتے ہیں، ہمارے پیچھے تم آ جانا۔ جب حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلے سعد سے نکل کر مکہ آئی تھی تو اونٹ بڑا کمزور تھا، بکری کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، کمزوری کی حالت میں آئی تھی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا، لے کر جب جانے لگی، اونٹ بھی مضبوط ہو گیا، بکری کے تھنوں میں دودھ بھی آ گیا۔ وہ قافلے والے کہیں نکل چکے تھے، کب کا نکل چکے تھے، جب یہ یہاں سے واپس نکل کر گئی، قافلے والوں سے سائیڈ مار کر پار کر گئی۔ ارے یہ کیا ہو گیا حلیمہ کو، اس کا اونٹ بھی مضبوط ہو گیا، اس کی بکری کے تھنوں میں دودھ بھی آ گیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں گئے، جب گھر میں گئے تو ان کے گھر میں برکت آ گئی، بکریوں میں برکت آ گئی، دودھ میں برکت آ گئی، گھاس میں برکت آ گئی، صحت میں برکت آ گئی، عزت میں برکت آ گئی، شان و شوکت اونچی ہو گئی۔ کیوں نہیں ہوگی میرے دوستوں؟ جب ساری دنیا کو روشن کرنے کے لیے آئے ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اللہ فرماتا ہے نبی آپ کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے، ساری امت کے لیے گواہ بنا کر بھیجا ہے، ساری امت کے لیے مبشر یعنی خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، ساری امت کے لیے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور آپ کو اللہ کے حکم سے سراجم منیرا چمکتا ہوا ایک چراغ اور روشن سورج بنا کر بھیجا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت حلیمہ کا گھر کیا روشن ہوگا؟ ساری دنیا ہی روشن ہو گئی۔ میرے اور آپ کے سر پر پگڑی اور ٹوپی، چہرے پر داڑھی، مسکراہٹ، غسل فرما کر آئے، ناشتہ کر آئے، پاکیزہ آئے، عطر لگا کر آئے، یہ تو میرے نبی کی دنیا میں آنے کے ہی تو برکت ہے، ورنہ ہمارے اندر ایسی انسانیت کون لے کر آتا تھا؟ ہمارے اندر ایسی انسانیت کون لے کر آتا تھا؟ ہمیں کون سمجھاتا تھا؟ ہمیں کون عقل بول کر دیتا تھا؟ جو حضور کے پیدا ہونے سے پہلے تلوار کی نوک تیز ہے کہ نہیں، اس کو پہچاننے کے لیے جانے والی بیوہ خاتون کی گردن کو اڑا دیا جاتا تھا، زمین میں گرنے والا خون کو چاٹ لیا جاتا تھا، یتیم بچیوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا۔ ان ساری چیزوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نے ختم کر دیا، آپ کی محنت نے ختم کر دیا۔ میرے دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر کو ہوئے۔ حضور کتنی عمر کو بھائی؟ 6 سال کی عمر کو۔ میں نے نام بولے تھے، حضور کے نام بولے تھے، یاد تو ہے نا؟ یاد تو رکھے آپ نام؟ بھئی دنیا والوں کے نام یاد رکھتے ہو، میرے نبی کے 7 نام تو یاد رکھو۔ قرآن میں تو ایسے 99 نام ہیں، حضور کی پیدائش سے پہلے 7 نام، اس کو کم سے کم یاد رکھ لو۔ آج جو فلمی اداکاروں کے نام ہیں وہ ذہن سے کم اس برکت سے تو نکل جائیں گے، جو فتنہ ہے وہ تو کم سے کم نکل جائے گا۔ آسمان میں محمود، زبور میں مؤید، آسمان میں محمود، زبور میں مؤید، تورات میں ہادی، انجیل میں احمد، قرآن میں طٰہٰ، یاسین اور محمد۔ ان 7 ناموں کو میرے نبی کے یاد رکھ لو آپ، باقی جو فتنے ہیں آپ کے ذہن سے ختم ہو جائیں گے۔ باقی لوگوں کو یاد مت رکھو، حوض کوثر پر پلانے والے ہمارے نبی ہیں، فلمی اداکار آپ کو ساتھ دینے کے لیے نہیں آئیں گے۔ میں اس لیے بار بار نوجوانوں سے کہتا ہوں، دنیا میں اسٹیجوں پر ناچنے والوں کی تعریف مت کرو، ان کی تعریف مت سنو، ان کے جیسے کپڑے مت پہنو، ان کے جیسے سر کے بال مت رکھو، ان کے جیسے ازار مت پہنو، ان کے جیسا قمیص کرتا مت پہنو، آپ پہنو تو میرے نبی کے طریقے جیسا پہنو۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے لیے بہترین نمونہ ہیں، بہترین آئیڈیل ہیں، بہترین انسان ہیں، بہترین شخصیت ہیں۔ رشیا کا ایک آدمی تھا، اس نے 500 صفحات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا، 500 صفحات پر لکھا، ہر ایک کے بارے میں لکھا، لیکن جب حضور کے بارے میں لکھا تو سب سے پہلے یہ لکھا کہ میں نے آج تک اس سے بہترین انسان نہیں دیکھا۔
پہلے صفحے پر پہلی سطر پر لکھا، میں نے اس سے بہترین انسان آج تک نہیں دیکھا۔ 500 صفحے لکھے، اس کے بعد 500 صفحے کی آخری لائن میں لکھا، میں آج کے بعد قیامت تک لکھوں گا ایسا انسان پیدا ہونے والا نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ غیر تعریف کر رہے ہیں، بار بار بول رہا ہوں میں، آپ اپنے موبائل کو اٹھاؤ، گوگل میں سرچ کرو، اس دنیا میں اس وقت سب سے بہترین انسان پہلے اور بعد تک کون ہے، آپ کو نام آئے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بول کر دیے تھے؟ کیا رشوت دیے تھے؟ کیا پیسے دیے تھے؟ کیا کوئی انفلوئنس کروایا تھا؟ کیوں آ رہا ہے گوگل میں؟ کیا ہماری سمجھ میں کمی ہو گئی؟ کیوں آ رہا ہے گوگل کے اندر؟ گوگل بتا رہا آپ کو، یوٹیوب بتا رہا آپ کو پورا سرور بتا رہا ہے، پہلا نام آئے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں، آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے بیچ میں نہ آپ کعبہ دیکھتے ہیں، نہ مقام ابراہیم دیکھتے ہیں، نہ مکہ دیکھتے ہیں، نہ مدینہ دیکھتے ہیں، آپ کسی بھی شخصیت کو نہیں دیکھتے، کسی بھی مقام کو نہیں دیکھتے، بغیر گیپ کے لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام، اللہ کے بعد سب سے خوبصورت مقام، اللہ کے بعد سب سے مضبوط مقام، اللہ کے بعد سب سے طاقتور مقام، اللہ کے بعد سب سے زیادہ احترام، اللہ کے بعد سب سے زیادہ رتبہ، اللہ کے بعد سب سے بڑی شان اگر کسی کی ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ کی عمر 6 سال کو ہوتی ہے، آپ چھوٹے ہیں، آپ بچپن ہی سے بڑوں جیسے اخلاق والے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں میں وہ بچوں کی طرح نہیں لگ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں وہ بڑوں میں بڑوں کی طرح نہیں لگ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی باتوں میں ایسی نصیحت باتیں ہیں کہ جو بڑے بیٹھ کر بچوں کو سمجھاتے ہیں۔ آپ 6 سال کی عمر کو آتے ہیں، آپ کی والدہ کا انتقال ہو رہا ہے، آپ اپنی والدہ کی باندی ام ایمن کے ساتھ مقام ابوا کے پاس کسی سفر میں جا رہے ہیں، اس سفر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب آپ اپنی والدہ کو یاد کریں، اپنی ماں کو یاد کریں، اپنی سگی ماں کو یاد کریں، میندر ماں نہیں، پالنے والی ماں نہیں، اپنی سگی ماں کو یاد کریں۔ ہر شخص یہ جانتا ہے، ہر شخص یہ احساس کر سکتا ہے، ہر ایک کے پاس انسانیت کی فیلنگز موجود ہیں کہ جس رات یا جس دن اس کی ماں کا اس دنیا سے پردہ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر دنیا نہیں بلکہ پہاڑ ٹوٹ کر پڑتا ہے۔ اس کے پیسے ضائع ہو گئے ہوں گے، اس کی جائیداد ضائع ہو گئی ہوگی، اس کی گاڑی لٹ گئی ہوگی، اس کی زمین لٹ گئی ہوگی، کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جب والدہ اس دنیا سے چلی جاتی ہے تو وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب اس کے پاس دن میں بھی اس کی روشنی ختم ہو چکی ہے، اب اس کے سر پر دعا دینے والا سایہ ختم ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کو تدفین کے عمل سے فارغ ہو جانے کے بعد آپ وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں، وہ جیسے بچے رو رہے ہیں، بچے ہی ہیں، رو رہے ہیں۔ اب جب بھی آپ کی خبر کے پاس جاتے ہیں، آپ جب بڑے ہوتے ہیں تب بھی آپ ان کی خبر کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ میرے دوستوں، آپ کو، مجھے بھی، آپ کے والدین میں سے کسی کا انتقال ہو گیا ہے نا، تو آپ کم سے کم جمعہ میں جائیں، جمعہ کے دن جائیں، جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر قبرستان جاؤ، جا کر اپنی والدہ کے پاس، مکان کے پاس ان کی مغفرت کی دعا کرو۔ آپ کیا کر سکتے ہیں ان کے پاس، ان کے لیے آپ اس وقت کیا کر سکتے ہیں؟ اگر زندہ ہوتی تو آپ اس کے پیر دبا سکتے تھے، اگر زندہ ہوتی نا تو اس کی خدمت کر سکتے تھے، اسے کھانا کھلا سکتے تھے، اسے اپنی سواری میں بٹھا کر لے کر جا سکتے تھے آپ، لیکن اب وہ نہیں ہے نا، تو اب کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اس کی قبر کے پاس جاؤ، مکان جاؤ، اس کی قبر کے پاس آزو بازو جو کوڑا کرکٹ ہے اس کو صاف کرو، اس کو پاک کرو، اپنے ہاتھوں سے پاک کرو، وہ جو پودے ہیں اس کو اکھاڑ کر پھینکو، اور کھڑے ہو کر جو بھی آپ پڑھ سکتے ہو پڑھ کر اس کے لیے ایصال ثواب کرو، اور مانگو اللہ سے کہ اللہ، یا اللہ، جیسے بچپن میں میرے ماں باپ نے، میری ماں نے مجھ پر رحم کیا، تو بھی ان پر رحم فرما۔ اللہم ارحمنی کما صغارا، یا اللہ جیسے بچپن میں میرے ماں باپ نے مجھ پر رحم کیا، تو بھی ان پر رحم فرما۔ دعا کرو۔ ایک رشتہ ہے میرے دوستوں، دنیا کا رشتہ موت پر ختم ہو جاتا ہے،
ماں کا رشتہ موت کے بعد بھی باقی رہتا ہے. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا. 100 ولی ایک ماں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس بات کو نوٹ کرنا آپ. 100 ولی دنیا کے وقت کے ولی ایک ماں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ 100 ولی بھی ماں سے ہی پیدا ہوئے ہیں دوستوں. چاہے ماں مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، یہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی لیے بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں سیزن کے مسلمان بن کے بیٹھے ہیں، 10 دن 20 دن 40 دن کے سیزن بن کر ماں باپ کی خبروں کو ہی بھول جاتے ہیں. بسا اوقات تو میں نے ایسے بچوں کو بھی دیکھا